السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو خبر ہے کہ دین کی پہلی شہیدہ کون ہے؟ ہر مسلمان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ہمارے اسلاف نے کتنی مشقتوں کا سامنا کیا ہے دین کے لیے، اور کیسی کیسی تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے دین ہم تک پہنچایا ہے، اسلام ہم تک پہنچایا ہے۔ آج مکہ المکرمہ زاہد اللہ شرفا و تعظیما میں اب بڑی آسانی کے ساتھ آتے ہیں اور عمرہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اے دور دراز سے آنے والے عاشقان رسول، کیا آپ بھول گئے یہی وہ مکہ المکرمہ کی گلیاں ہیں جن گلیوں کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اہل مکہ ستایا کرتے تھے۔ رسول اللہ کے وہ صحابہ جب دار اسلام میں آتے ان پہ مظالم ڈھائے جاتے، کسی کو آگ پر لٹایا جاتا، کسی کے ہونٹ کاٹے جاتے، کسی کے کان کاٹے جاتے۔ ایک صحابی رسول ہے جن کو مکے کے بازار میں ظالموں نے باندھ دیا ہے، اور کسی پوچھنے والے نے پوچھا، یہ بتاؤ جو سلوک ہم تمہارے ساتھ کرنے والے ہیں یہی سلوک ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کریں تو تمہیں کیسا لگے گا؟ موت سر پہ منڈلا رہی ہے، ننگی تلواریں آنکھوں کے سامنے، اور یہ یقین ہے کہ یہ ظالم ہمیں چھوڑیں گے نہیں، مار دیں گے۔ جواب کیا ملا پتہ ہے آپ کو؟ جواب یہ دے رہے ہیں، ارے تم نے تو بہت دور کی بات کر دی ہے، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں، میں یہاں ہوں، میرے مصطفیٰ کی قدموں میں کانٹا چبھ جائے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ، کن کن صحابہ کا ذکر کیا جائے؟ دائر اسلام میں آئے وہ کون سی آزمائش تھی جو اس وقت ان کے سامنے نہ آئی، اور وہ کون سے مظالم تھے جو ان پر نہ ڈھائے گئے؟ انہی میں شمار السیدہ سمیہ بن خبات رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی ہوتا ہے، یہ اور ان کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے صاحبزادے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تینوں مکے میں دائر اسلام میں داخل ہوئے۔ بس کیا تھا؟ دائر اسلام میں آنا تھا کہ قریش نے مظالم ڈھانے شروع کیے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے 5 سال پہلے آپ کی پیدائش کا دن ہے۔ 5 سال پہلے آپ کی پیدائش ہوئی مکہ المکرمہ کی مقدس زمین پر، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپنا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی انہوں نے دیکھا ہوا تھا۔ حضور کا اخلاق، حضور کا میل جول، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو، سب کچھ انہوں نے دیکھا ہوا تھا۔ بس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان حق فرمایا، آپ دائر اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، اور آپ کے ساتھ آپ کے شوہر بھی، آپ کے صاحبزادے بھی، یہ تینوں افراد دائر اسلام میں آتے ہیں۔ بس پھر کیا تھا؟ مشرکین مکہ نے مظالم ڈھانے شروع کیے۔ یہ ضعیفہ خاتون، ان کی عمر کا بھی ظالموں نے خیال نہ کیا، ان کو زنجیروں میں باندھ کر، کسی صحابی رسول مرد کا ذکر نہیں کر رہا، صحابیات میں سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو عورت ہے ان کے حوالے سے بتا رہا ہوں، زنجیروں میں جکڑ کے ان کو تپتی ہوئی دوپہر کے وقت دھوپ میں ڈال دیا کرتے تھے، نہ کھانا دیتے نہ پانی دیتے۔ ضعیفہ خاتون، بے یار و مددگار،
مکے کی تپتی ہوئی دھوپ میں پڑی ہوئی ہیں اور زبان سے احد احد کی صدا آ رہی ہے۔ ایک طرف آپ کے صاحبزادے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بیڑیوں میں جکڑا ہوا اور دھوپ میں یوں پھینکا ہوا، آپ کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ پر الگ مظالم، اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ جوان تھے، ظالموں نے ان سے زیادہ انتقام لیا اور بار بار کہتے کہ دین سے پھر جاؤ، لیکن نہ، استقامت کے پہاڑ بنے رہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی استقامت کو دیکھ کر یہ ظالم اور چڑھ گئے اور آگ جلایا۔ جب آگ کا کوئلہ بنا، سلگتے ہوئے کوئلے پر حضرت عمار رضی اللہ تعالی کو لٹا دیا۔ بیٹا آگ میں جل رہا ہے، شوہر کو مار رہے ہیں، ماں خود تکلیف سے دوچار ہے۔ پتا ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب یہاں سے گزر ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے غلاموں کا یہ حال دیکھا تو کہا، اے آل یاسر صبر کرو، تمہارے لیے جنت ہے۔ بی بی سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی مصیبت کی زندگی گزاری ہے دائر اسلام میں آنے کے بعد۔ ایک مرتبہ رات کے حصے میں ابو جہل بدبخت برچھا لے کے سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلا گیا اور اس بدتمیز نے بڑے جو ہے وہ غصلے انداز میں دھمکا کر، چیخو پکار مچا کر کہا کہ یہ بڑھیا تو نے یہ کیا کیا ہے؟ خود بھی گئی اور اپنے شوہر بچوں کو بھی لے کر گئی۔ اس دین کو چھوڑ دے ورنہ تیرا انجام بہت برا ہوگا۔ بکواس کرتا رہا بکواسی، سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دھمکیاں دیتا رہا، مارنے کی، کاٹنے کی دھمکی دی، بہت کچھ بولا اس نے اور کہا دین سے پھر جا۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جوش ایمانی ایسا اس وقت بیدار ہوا، بیدار تھا ہی، آپ کے زبان پر کلمہ حق جاری ہوا اور بلند آواز سے آپ نے کلمہ پڑھنا شروع کیا، زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ اس بدبخت کو غصہ آیا اور اس نے زور سے کھینچ کر برچھا مارا ناف کے نیچے۔ کہ آپ خونم خون ہو جاتی، تڑپ تڑپ کر جام شہادت آپ نے نوش کر لی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے بیٹے ہیں، جب ان کو اپنی والدہ کے انتقال کا پتہ چلا کہ اس ظالمانہ اس انداز میں میری والدہ ماجدہ کو مارا گیا ہے تو آپ سے رہا نہیں گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوربار میں حاضر ہوتے عرض کرتے، یا رسول اللہ ظلم کی انتہا ہو چکی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو صبر کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ پر کون سے وہ مظالم تھے جو نہیں ڈھائے گئے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد حرم سے قریب ہی جو قبرستان تھا، مقبرہ شفیقہ، اسی قبرستان میں آپ کو دفن کیا گیا۔ اور کتابوں میں آتا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے کئی اس طرح کے صحابہ کرام جن پہ مظالم ڈھائے جاتے تھے وہ شہید ہوئے، بعد اپنی موت سے انتقال ہوئے، ان کو اسی قبرستان میں دفنایا گیا۔ آئیے بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دین کی پہلی شہیدہ جنہوں نے دین کے نام پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور
استقامت کی پہاڑ بنی رہی. کافر اور کفر کی دنیا میں بسنے والے ان مشرکینوں نے بہت زور لگایا لیکن آپ کے پائے تکمیل کو ہلا بھی نہ سکے. ناکام رہے لاکھ کوشش کرنے کے بعد اور آپ ایمان سلامت لے کے دنیا سے چلی گئی. میں دنیا میں بسنے والے ان مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اور پوچھتا ہوں، اے عاشقان رسول، ہم نے نہ تلوار کی ضربیں برداشت کی، نہ ہم نے برچھے کھائے، نہ تیر، نہ نیزے، نہ مشقتیں اٹھائی. ہمارے پردادا مسلمان، میرے دادا مسلمان تو میں مسلمان. ہم نے کون سی مشقت اٹھائی ہے دین اسلام کے لیے؟ دین کی قدر کریں. دین آسانی سے نہیں آپ تک پہنچا، بڑی مشقتوں کا سامنا کیا صحابہ کرام نے. ابھی آپ سن تو رہے ہیں، اس کا پارٹ نمبر 2 آئے گا انشاءاللہ، جو مزید میں ڈیٹیل دوں گا کہ آپ کس خاندان سے تھی، کنیز آپ کس کی تھی، اور کچھ اور واقعات انشاءاللہ ان کے میں 2 ویڈیو میں بیان کروں گا. آپ اس کو بھی آپ نے ملاحظہ کرنا ہے اور ثواب کے لیے اس کو عام بھی کرنا ہے. بات یہ ہے کہ ہمارا طرز عمل جو دنیا کے اندر جینے کا ہے وہ بالکل عجیب و غریب ہے. عجیب و غریب ہماری زندگی کا، ہماری لائف گزر رہی ہے. جس نماز کو عام کرنے کے لیے، جس روز مصطفیٰ کریم کی سنت کو عام کرنے کے لیے، شریعت و سنت کو عام کرنے کے لیے صحابہ کرام دنیا بھر میں پھیل گئے، اور انہی مکے و مدینے سے جانے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی محنتوں کا ثمرہ ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں. جی ہاں، دین کی قدر کریں، اپنے ہاتھوں سے شریعت کا گلا نہ گھونٹیں، شریعت کی پاسداری کریں، حرام سے بچیں، وقت پہ نماز ادا کریں، نماز کی پابندی کریں. رمضان شریف کا جب بھی مہینہ ملے روزے رکھیں، اور ابھی تک جتنے روزے قضا کیے ہیں نا اس کے قضا کی بھی ادا کریں. بقیہ حصہ 41 نمبر میں ملاحظہ کریں. ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو خوب عام کریں، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ نہ کیا ہو تو کر لیں. بیل آئیکن پہ کلک بھی کر دیں کہ نئی نوٹیفیکیشن جو بھی آتی ہے آپ کو مل سکے. زبیر اتاری مکی یوٹیوب چینل کا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حب دنیا سے تو بچا